اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، رات کو تکیے کے نیچے 7 چینی کے دانے رکھ کر سو جائیں۔ صبح جو ہی آپ کی آنکھ کھلے گی اب تکیہ اٹھا کر دیکھیں، غیب سے 500 کروڑ آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پیارے دوستوں، آج وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس وظیفے کو آپ اگر کر لیں گے تو اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ رزق عطا فرمائے گا۔ جو بھی اس عمل کو کرے گا اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا اور اس کی تندرستی کو ختم کر دے گا، اور اس وظیفے کے کرنے سے اس کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ عطا فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے دریافت کیا، اے کعب، کتاب اللہ میں کون سی آیت افضل ہے؟ تو انہوں نے پہلے تو تعمیل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا، آیت الکرسی۔ آپ نے فرمایا، اے ابو منظر، تجھ کو علم مبارک ہو، اس آیت کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہے، یہ عرش کے قریب اللہ تعالیٰ کی تقدیس کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عالم مثال میں اللہ تعالیٰ نے اس کو شکل صورت عنایت کی ہے، اور یہ آیت خدائی پاکی بیان کرنے میں مشغول ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آیت الکرسی کو ربع قرآن فرمایا ہے، یعنی کہ اس کے پڑھنے کا ایسا ثواب ہوتا ہے جیسے کسی نے 1/4 قرآن پڑھایا۔ یہ مطلب کہ تمام قرآنی مضامین کے 1/4 مضامین کو صرف یہ ایک آیت شامل ہے۔ نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے آیت الکرسی کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے جو اس وقت سے لے کر دوسرے دن تک اس کی نیکیاں لکھتا اور اس کے گناہ مٹاتا رہتا ہے۔ اور جو شخص اپنی خوابگاہ میں سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرتا ہے تو وہ خود کو مامون رہتا ہے، اور اس کا پڑوسی اور پڑوسی کا پڑوسی اور اس کے پاس کے اور چند گھر بھی مامون رہتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات 1/3 حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے، یہ کس طرح سے ہو سکے گا؟ تو آپ نے فرمایا، سنو، قل هو اللہ احد، اللہ صمد 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا، ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ تو پہلے آیت الکرسی کی اس آیت کا اور سورہ اخلاص کا یہ خاص مجرب وظیفہ ہے جس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی بفضل خدا آپ کو ہر طرح کی کامیابی سے مستفید فرمائے گا۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اس عظیم دن میں جب آپ اپنے رب کریم سے مانگیں گے تو وہ پاک ذات آپ کو ضرور عطا کرے گی۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، چاہے کاروبار کے لیے، بندشوں کے لیے، رکاوٹ کے لیے، مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، اس وظیفے کی بدولت اللہ پاک آپ کی ہر مشکلات کو دور کر دے گا۔ تو پیارے دوستوں، اس وظیفے کی جانب چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے آج کا وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے۔ پیارے دوستوں، وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ پیارے دوستوں، آپ نے آج کا عمل رات کو سوتے وقت تکیے کے نیچے 7 چینی کے دانے رکھ کر اور جو کلمات میں ابھی آپ کو بتاؤں گا وہ پڑھ لینے ہیں۔ جب ان کلمات کو آپ پڑھ لیں تو آپ کے رزق میں کبھی بھی انشاءاللہ تعالی کمی نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں پیارے دوستوں، ثواب کی نیت سے 1 مرتبہ میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت 2 آیات، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم،
ترجمہ: اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ، دوسروں کو قائم رکھنے والا۔ ان حروف کو حروف مقاطعات کہتے ہیں، یعنی کہ الف لام میم۔ الف لام میم کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات حیو اور قیوم کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں حیو دائم و باقی کے معنی میں، یعنی اس کا معنی ہے ایسا ہمیشہ رہنے والا جس کی موت ممکن نہ ہو، جبکہ قیوم وہ ہے جو قائم بالذات، یعنی بغیر کسی دوسرے کی محتاجی اور تصرف کے خود قائم ہو اور مخلوق کی دنیا اور آخرت کی زندگی کی حاجتوں کی تدبیر فرمائے۔ اس دو آیات کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، یعنی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ نیز ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اس کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا کہ گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینی ہے اور چینی پر پھونک مار کر سو جانا ہے۔ وظیفے کے شروع میں بھی آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور آخر میں بھی آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ یہ عمل اتنا مجرب ہے، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ رزق اور دولت کی ہر طرح کی کمی ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک ایسے غیب سے اسباب پیدا کریں گے، اللہ پاک رزق کے دروازے ایسے کھولیں گے کہ جس کا آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ کئی دفعہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میرا رزق ادھر سے آئے گا، مجھے پیسہ ادھر سے آئے گا، میرے پاس دولت ادھر سے آئے گی، لیکن اس وظیفے کو کر لینے کے بعد آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کے رزق میں، آپ لوگوں کے پیسے میں، اس میں خوب برکت عطا فرمائے اور آپ کی ہر طرح کی مشکلات ختم ہو جائیں اور آپ لوگوں کی تمام حاجات جو ہیں اللہ پاک وہ پوری فرما دے۔ آپ نے اس وظیفے کو پورے کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ کے ذہن میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ میں وظیفہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں میری مراد پوری ہوگی بھی یا نہیں، پتہ نہیں میری حاجتیں پوری ہوں گی بھی یا نہیں۔ آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ جب آپ وظیفہ شروع کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ پر پورا کامل یقین ہونا چاہیے کہ میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک میری حاجت کو، میری مرادوں کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اور دوستوں، وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی کیسی مرادیں پوری کرتا ہے، آپ کے حاجات کو کیسے قبول کرتا ہے۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے لازمی شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا تو صدقہ جاریہ۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام نیک حاجات قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔